أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، اس سے پہلے جو گفتگو ہوئی ہے اس کے اندر ان 8 چیزوں کا تذکرہ تھا جو انسان کے لیے آخرت کی کامیابی کے لیے رکاوٹ بنتی ہے، جیسے کہ عورتوں کی خواہش، لڑکوں کی خواہش اور ڈھیر مال کی خواہش، جیسے سونا ہے، چاندی ہے اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے ہیں، جانور ہے، کھیتی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو یہ دنیا کا سامان ہے، استعمال کرنے کی چیز ہے. اصلی جو چیز ہے، اصل ٹھکانہ جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. ابدی فلاح، کامیابی، ہمیشہ کی کامیابی ان اوپر ذکر کی ہوئی چیزوں سے حاصل نہیں ہوتی ہے. محض دنیا میں چند روزہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، بھائی گھوڑے ہیں، پیسے ہیں، کچھ بھی ہے، جب تک آنکھ کھلی ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جی رہے ہیں وہاں تک. آنکھ بند سب بند. کامیابی اور مستقل ٹھکانہ چاہتے ہیں تو وہ تو اللہ کے پاس ملے گا. اللہ کی رضامندی، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی فکر کرو. اللہ رب العزت نے ان آیات میں سے پہلی آیت میں یہ بتلا دیا کہ اچھا ٹھکانہ کیا ہے اور کن لوگوں کو ملے گا. قُلْ أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ. اے نبی جی آپ بتا دو ان کو، کیا میں تم لوگوں کو اس سے زیادہ بہتر چیزیں بتاؤں؟ یہ اوپر جو چیزیں ذکر کی گئی اس سے بہتر چیز تم کو بتاؤں؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ فرما رہے کہ ان کو پوچھو کہ بتاؤں. یہ سوال جیسی شکل اس لیے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تردد ہے کہ یہ جو سامنے والے مخاطب ہے وہ میری بات کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے، قبول کریں گے یا نہیں کریں گے. یہ تردد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے کو، پوچھنے کو فرمایا قُلْ أَنَبِّئُكُمْ، آپ ان کو بتائیے کہ کیا میں تم لوگوں کو خبر دوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اوپر والی زین للناس والی جو آیت ہے وہ نازل ہوئی، اتری تو میں نے کہا کہ الآن یا رب حین زینتہا لنا، کہ اب یہ اللہ اب پتہ چلا کہ آپ نے ہمارے لیے اس کو مزین کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے
آگے والی آیت بتلائی کہ اصل ٹھکانہ کہاں ہے، وہ سن لو. للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے، ان کے رب کے پاس ایسی جنتیں ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں، اور پاک صاف ستھری عورتیں ہیں، اور اللہ تعالی کی رضامندی ہے. پہلے بتلا دے کہ کن کے لیے ہے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ بھائی جنت، پاکیزہ عورتیں، اللہ کی رضامندی ان لوگوں کے لیے ہے، لیکن پہلے یہ بتایا کہ ان لوگوں کے لیے یہ چیزیں ہیں جنہوں نے تقوی اختیار کیا. اللہ تعالیٰ کلام پاک کے اندر اسلوب بدلتا ہے، بیان کرنے کا جو طریقہ ہے بدلتا ہے. اصل تقوی ہے میرے بھائی، اصل پرہیزگاری ہے، اور پرہیزگاری کے بغیر ساری چیزیں بیکار ہیں. اصل تو تقوی ہے. کیا ہے تقوی؟ کس کو کہتے ہیں؟ بولتا رہوں کہ یہ تقوی ہے، یہ تقوی ہے، کیا اس سے تقوی پیدا ہو جائے گا؟ کہا نہیں. تقوی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اسے کرنا، جن باتوں سے رکنے کا حکم دیا ہے اس سے رکنا. یہ اصل تقوی ہے. چاہے کتنی لمبی تسبیح لٹکائی ہوئی ہو اور دھندے غلط ہو، اس تسبیح سے تقوی نہیں ہوگا. وہ تو دکھا دیا جائے گا لوگوں کو میں تقوی والا ہوں، لیکن حقیقت تقوی یہ نہیں ہے. اللہ کا حکم پورا کرو حضور کے طریقے کے مطابق، اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رکو، بس بات ختم. یہی تقوی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی آگے چل کے تقوی والوں کی تعریف بھی آئے گی کہ تقوی والے کون لوگ ہیں، ان کا ذکر آ جائے گا، لیکن ہم پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ جو لوگ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے، پرہیزگاری اختیار کی ہے، ان کے لیے جنتیں ہیں، ان کے رب کے پاس باغات ہیں، اور ایسے باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی. کیسی نہر؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن، ایسے پانی کی نہریں جو کبھی سڑنے والا نہیں، ایسا پانی. وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، لم یتغیر طعمہ، ایسی دودھ کی نہریں کہ جس دودھ کا مزہ نہیں بگڑے گا، بدلے گا نہیں. ہمارے یہاں تو دودھ اگر 2-3 کے لیے باہر رکھ دیا ہو فریج کے باہر، کھٹا ہو جائے گا، لیکن وہاں نہریں اللہ نے بہائی. یہ اللہ کی شان ہے میرے بھائیو. یہ چاہے ہماری ابھی اس دماغ سے تو ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن کوئی مشکل نہیں ہے، اب تو آنے لگے گا. دنیا کے لوگ ایسا دودھ بناتے ہیں، کیا کیا چیزیں ڈال کے، پاؤڈر پتہ نہیں کیا کیا ڈال کے. وہ اللہ جو جانور کے جسم میں پیدا کرتا ہے وہ ایسے ہی اس کی نہریں بہا دے تو کیا مشکل ہے اس کی؟ مشکل کچھ نہیں. وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور لذیذ شراب کی نہریں ہوگی. یہاں تو پی کے دماغ آسمان پہ چڑھ جاتا ہے اور بکواس کرنے لگتا ہے. وہاں پیے گا تو ایک نشاط ہوگا، اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا. وہاں بھی شراب پاکیزہ شراب ہوگی. جو دنیا میں پیے گا آخرت کی شراب سے محروم رہے گا. اور ایک نہر ہوگی پیور ہنی کی، شہد کی نہریں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی. دیکھو اللہ فرما رہے ہیں تو نہریں ہوگی. پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا بنا؟ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ.
ایک آدمی نے آپ کو $50 کا پین دیا ہے کہ 2 دن یوز کر کے مجھے واپس کر دینا، اور $10 کا پین ان کو کسی نے دیا کہ آپ کو ہم نے دے دیا، تو کون سا اچھا ہے؟ $10 میں. کیوں؟ اس کا مالک ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس کو مالک ہے جب تک چلے گا قلم، اور آپ کو تو 2 دن کے بعد واپس کرنا ہے. جنت کے اندر جانے کے بعد ابھی مزے تک لیے تو نکلنا تو بھاری، کہا کہ نکلنا ہی نہیں ہے تم کو، اب ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنا ہے. وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور صاف ستھری عورتیں. کیسی صاف ستھری؟ کہا کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں، پیشاب پاخانہ نہیں، ناک سے رینٹ نہیں، منہ سے بدبو نہیں، حیض و نفاس نہیں. جتنی بھی چیزیں دنیا کی عورتوں کو پیش آ سکتی ہے جو نفرت والی ہے، کہا اس سے وہ پاک ہوگی. دنیا کی عورتیں تھوڑی دیر کے لیے منہ بند رکھے اور پانی نہ پیے تو منہ سے بدبو آنے لگتی ہے، مہینے میں حیض آنے لگتا ہے، بچہ پیدا ہو جائے تو نفاس شروع ہو جاتا ہے، اور پتہ نہیں بدن کے الگ الگ اعضاء سے بدبوئیں آتی ہیں. جنت میں نہ پیشاب ہوگا، نہ پاخانہ ہوگا، نہ ناک سے رینٹ ہوگا، کچھ نہیں، صاف ستھری. کہا کہ مانوی خرابیاں بھی نہیں ہوگی. مانوی یعنی اخلاقی، جیلسی جس کو کہتے ہیں، حسد، یہ بھی نہیں ہوگا، غصہ بھی نہیں ہوگا، ہاں دوسرے مردوں کی طرف نظر کرنے کا جذبہ بھی نہیں ہوگا. یہ ساری چیزوں سے بھی پاک ہوگی. انسان کو اس سے نفرت ہوتی ہے ان چیزوں سے، ہے کوئی عورت اپنے شوہر کے اوپر توجہ دینے کے بجائے کسی اور پہ توجہ دے تو ظاہری بات ہے غیرت ہوگی تو غصہ آئے گا. حسد ہے، اسی طرح سے بات بات پہ غصے ہو جانا، کہا وہاں نہیں ہوگا. کہتے ہیں بہشت جا باشد کے آزار نہ باشد، جنت وہ جگہ ہے جہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اب یہ عورتیں جنت میں ایسی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرما رہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہوگی. اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شبر من الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا. جنت میں ایک بالش جگہ مل جائے تو دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اس سے بہتر ہے. وہ کیا؟ ایک بالش جگہ جنت میں مل جائے، دنیا اور دنیا وما فیہا سے بہتر. دیکھیے اللہ رب العزت نے اوپر والی چیزیں جو بیان ہوئی، عورتوں کی شہوت، بیٹے، ڈھیر مال، سونا چاندی اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے، چوپائے، کھیتی، یہ ساری چیزیں ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جنت ہوگی. یہ فرما دیا ان تمام چیزوں سے بہتر جنت ہے. اس لیے کہ جنت کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ. جنت میں وہ چیزیں ہیں جس کو جی چاہے گا، آنکھوں کو لذت ملے گی، دل کو سرور ملے گا. اللہ تعالیٰ نے وہ ساری 8 چیزیں جو اوپر بیان ہوئی ان سب کے مقابلے میں صرف جنت بتلا دیا کہ جنت ہے پرہیزگاروں کے لیے، اس کے مقابلے میں بہتر تو جنت ہے. اور کھیتی، بیویاں کا تو آگے کے تذکرہ آ رہا ہے، بیٹوں کا تذکرہ نہیں آیا کہ جنت میں بیٹے ہوں گے یا کیا ہوگا. سونا چاندی اور اس کا بھی تذکرہ یعنی گھوڑے کا بھی اور جانوروں کا کھیتی کا تذکرہ نہیں ہے. بیٹوں کا تذکرہ تو اس لیے نہیں ہے کہ آدمی دنیا میں بیٹے اس لیے مانگتا تھا کہ اس کو ضرورت تھی کہ میری نسل چلے، میرا کوئی ہیلپر ہو
ہیلپ کرنے والا ہو، اس کے لیے لڑکے چاہتے تھے۔ اب تو لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ لڑکے نہیں اچھے، لڑکیاں اچھی۔ اب لوگ اس سے آ گئے ہے، آ گئے کہ ٹھوکریں کھا کھا کے بیچارے بوڑھے ہو کے لات کھاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ لڑکیاں اچھی۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جنت کے اندر اولاد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جنت میں اولاد ہوگی کہ نہیں؟ اتنی بات ہے، اللہ رب العزت جنت کے اندر تمہاری اولاد اور تمہارے رشتہ داروں کو جمع فرمائیں گے اگر وہ ایمان کے ساتھ گئے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ان کا اتباع کیا ایمان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، ماں باپ تو ایمان لائے تھے، اولاد نے بھی ایمان کے ساتھ اتباع کیا، اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ الحقنا بہم ذریتہم، ان ماں باپ کے ساتھ ان اولاد کو ہم ملا دیں گے اور ہم ان کے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں کریں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لو کہ باپ جنت کے بہت اونچے درجے پہ ہے اور بیٹا نیچے درجے پہ ہے، تو اب اس کو ملانے کا ایک طریقہ تو یہ کہ باپ کو نیچے اتار دیا جائے کہ جاؤ نیچے، بیٹے وہاں ہیں آپ کے۔ ایک شکل تو یہ ہے، ایک شکل یہ تھی کہ باپ کو تھوڑا نیچے اتار دیا جائے، بیٹے کو تھوڑا اوپر چڑھا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر ایمان کے ساتھ اولاد گئی ہے اور ماں باپ بھی ایمان والے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو ماں باپ کے ساتھ جمع کر دیں گے، کوئی کمی نہیں کریں گے ماں باپ کے درجے کے اندر۔ بات سمجھ گئے؟ اب رہا سوال کہ جنت میں اولاد کوئی مانگے گا تو کسی کو چاہیے کہ مجھے تو اولاد چاہیے، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لڑکا تو باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا ہے اور خوشی کا باعث ہوتا ہے، تو کیا جنت والوں کے لیے بچے پیدا ہوں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والا جب بچہ پیدا کرنا چاہے گا جنت میں تو فرض سے تھوڑی ہی دیر میں سب کچھ ہو جائے گا، لیکن بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی خواہش ہوگی نہیں۔ بھائی طلب پیدا کرنا وہ بھی تو اس کا کام ہے، طلب پیدا کرنا وہ بھی تو اس کا کام ہے۔ ہمارے استاد فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرمائے، مولانا سید ابرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ کسی نے پوچھا کہ حضرت جنت کے اندر سگریٹ ملے گی کہ نہیں؟ کہا ملے گی، لیکن آپ کو جلانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا۔ اچھا، تو یہ بات تو ہو گئی اولاد کی۔ سونا چاندی کا تذکرہ جنت میں ہے؟ سونا چاندی کہا ہے، کتنا چاہیے؟ بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے جو مکانات بنائے ہیں یا جنت کو جو بنایا ہے، ایک اینٹ چاندی کی ہے، ایک اینٹ سونے کی ہے، اس کی جو اینٹیں ہوگی وہ چاندی کی ہوگی، اور جو گاڑا ہوگا نا، گاڑا جانتے ہو اس کو، جو اینٹوں کو بریک کو جوائنٹ کرنے کے لیے جو مسالہ یوز کرتے ہیں، ہاں، تو وہ مشک کا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مشک کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے۔ دوسری ایک روایت میں یہ بھی ہے جس کو امام بخاری اور مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ چاندی کی 2 جنتیں اور اس کے برتن بھی، اس میں جو کچھ ہوگا وہ بھی چاندی کا ہوگا۔ سونے کی جنتیں ہوگی، اس کے برتن بھی سونے کے، اور اس میں جو چیزیں ہوگی وہ بھی سونے کے۔ دنیا کے اندر سونے کے برتن استعمال کرنے کو
منع کیا ہے، حرام ہے، نہیں استعمال کر. سونے کے پیالے میں آپ کھانا چاہو نہیں، چاندی کے برتن میں کھانا چاہو نہیں کھا سکتے. زیورات عورت پہن سکتی وہ الگ بات ہے، لیکن اب تو اللہ معاف کرے ٹوائلٹ بنانے لگے سونے چاندی کے، تو کیا کریں گے. سونا چاندی وہاں کے لیے اللہ نے رکھا ہے، یہ بھی ہوگا وہاں. والخیل المسومۃ، جنت کے اندر گھوڑے ہوں گے. گھوڑے ہوں گے تو پیشاب پاخانہ کریں گے، اس کا کیا ہوگا. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک اعرابی نے، دیہاتی تھا، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ انی احب الخیل افی الجنت خیل، حضور مجھے گھوڑے سے بہت محبت، جنت میں گھوڑا ملے گا کہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو جنت میں داخل ہو جائے گا تو یاقوت کا گھوڑا لایا جائے گا. یاقوت پتھر ہے ایسا بہت قیمتی، جس کے 2 پر ہوں گے، پانکھیں ہوگی، تو اس پر بٹھا دیا جائے گا، وہ تجھ کو لے کر اڑے گا جہاں تو چاہے گا. دوسری ایک روایت میں شفیع بن مانی فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی نعمتوں میں سے یہ ہے کہ وہ لوگ سواریوں پر سواری کریں گے اونٹنی کے اوپر، اور دوسری سواریوں پر ایک دوسروں کی ملاقات کریں گے. اور جمعہ کے دن ان کو لگام پہنایا ہوا، چادر لگا، زین لگائی ہوئے گھوڑے دیے جائیں گے، جاؤ بیٹھو، ایک دوسرے کی ملاقات کریں گے. لا تروس ولا تبول، نہ وہ پاخانہ کرے گا گھوڑا، نہ پیشاب کرے گا. پھر اس پر سوار ہوں گے، جہاں اللہ چاہے گا وہاں وہ اس پہ سوار ہو کے گھومتے رہیں گے. یہ تو بات ہو گئی گھوڑے کی اور جانور کی. والحرث، کھیتی بھی ہوگی اگر کسی کو کرنی ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ جس کے اوپر سے کپڑے نکلیں گے، جوڑے کپڑے. کیا درخت کے اندر سے کپڑے نکلیں گے تمہارے، نکالتے جاؤ. تاکہ کون سا چاہیے، ریشم کا. اللہ اکبر، حدیث ہے. جنت کے اندر ایک ایسا درخت بھی ہوگا کہ جس کے اوپر سے یہ نکلیں گے کپڑے، جوڑے نکلیں گے کپڑے کے، اور نیچے سے گھوڑے، کب چترے گھوڑے، وائٹ اینڈ بلیک اینڈ وائٹ ہوگا. سونے کی تو اس کی لگام ہوگی، اور اس کی زین ہوگی وہ بھی سونے کی ہوگی، اور موتیوں والی لگام ہوگی، اس کی پانکھیں ہوگی. ایک ایک قدم ایسا ہوگا کہ جہاں نظر پہنچے گی وہاں اس کا قدم. لا تروس ولا تبول، نہ پاخانہ کرے گا نہ پیشاب کرے گا. اللہ کے جو اولیاء ہوں گے وہ اس پر سوار ہوں گے اور اڑیں گے، اللہ جہاں تک چاہیں گے، یا وہ لوگ جہاں تک چاہیں گے وہاں جاتے رہیں گے. تو ان سے جو نچلے لوگ ہوں گے، نچلے درجے کے، وہ کہیں گے کہ ہماری روشنی کس نے بجھا دی، ہماری جو روشنی تھی، نور تھا، وہ کس نے بجھایا. تو کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں خرچ کرتے تھے اور تم بخل کرتے تھے، کنجوس پنا کرتے تھے. وہ اللہ کے راستے میں جان کی بازی لگاتے تھے اور تم آرام سے بیٹھے رہتے تھے. حدیث شریف میں ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والے، ادنا درجے کا جنتی، وہ اس کے پاس 1,00,000 خادم ہوں گے، اور وہ یاقوت کے گھوڑے، لال یاقوت کے اوپر کے گھوڑے کے اوپر ہوں گے. یہ ساری باتیں گھوڑے کے بارے میں. کھیتی کا مسئلہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جنتی ہوگا، وہ اپنے رب سے اجازت مانگے گا کہ یا اللہ میں کھیتی کرنا چاہتا ہوں. اسماعیل بھائی، ایسے بھی ہوں گے لوگ کہ جنت میں، کیونکہ ایک شوق ہے یار، کسی کو وہاں کھیتی کا شوق ہوگا، اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا الست فیما شیت،
ارے کیا تجھے جس میں تو ہے اس میں تو مزہ نہیں آتا؟ کیا بات ہے؟ وہ کہے گا کہ مزہ تو بہت اچھا لگتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ کھیتی کروں کچھ بو. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا ٹھیک ہے. اب وہ ایسے بونا چاہے گا، بوئے گا کہ فوراً وہ اگے گا بھی، بڑا بھی ہو جائے گا اور کھیتی بھی کاٹ لے گا، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی طرح اس کی پیداوار ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ بس کر اے ابن آدم، بس کر، تجھے کوئی چیز سیر نہیں کر سکتی. یہ انسان ہے ہی ایسا. ریٹائر لوگ کو بھی بزنس کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ اور کچھ کر لیں یار، ہے وہ جنت میں جا کے بھی وہی کہیں گے. دیکھو اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنت کی جو نعمتیں رکھی ہے وہ اللہ کی رضامندی کی وجہ سے، اللہ خوش ہوگا اس لیے. اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جنت والو، وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، ساری بلائیں آپ کے قبضے میں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اللہ اعطیکم افضل من ذلک، جو نعمتیں میں نے تم کو دی ہیں اس سے بڑھیا دوں تم لوگوں کو. وہ کہیں گے کہ یا ربی وای شیء افضل من ذلک، اللہ اس سے زیادہ افضل اور کیا ہوگا، اب خود تو دے دیا ہے اب کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں اپنی رضامندی کو تمہارے اوپر حلال اتار دیتا ہوں، کبھی بھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا. یہ ہے ورضوان من اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی. اللہ تعالیٰ خوش ہو جاوے کسی سے اس کا بیڑا پار ہو جاوے. ہاں تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہی کا ظہور ہوگا. جنت کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہوگی اللہ کے راضی ہونے کی باتیں ہوگی، جہنم میں اللہ کی ناراضگی والی باتیں. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بتلایا گیا خواب کے اندر کہ ایک آقا ہے، ایک باس ہے، اس نے ایک مکان تعمیر کیا ہے اور اس مکان کے اندر دسترخوان رکھا ہے اور ایک بلانے والے کو بھیجا کہ جاؤ سب کو بلا لاؤ، دسترخوان پہ آ جاؤ. جس آدمی نے اس بلانے والے کی بات کو قبول کیا اور آ گیا تو وہ گھر میں داخل ہوگا. گھر میں داخل ہونے کے بعد دسترخوان پہ جو کچھ چیزیں رکھی ہے وہ اس کو کھائے گا تو اس کا جو باس ہوگا آقا وہ اس سے راضی ہو جائے گا کہ اچھا یہ آ گیا. اور جو دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا نہ وہ داخل ہوگا نہ اس دسترخوان سے کھائے گا اور آقا اس سے ناراض رہے گا. فرمایا وہ جو آقا اور باس ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ داعی دعوت دینے والے ہیں. اور دار سے مراد جو مکان ہے جس میں داخل ہونے کو کہا گیا وہ اسلام ہے. دسترخوان جو رکھا گیا ہے وہ جنت ہے. اب جو رسول کی بات کو مانے گا اور ان کے طریقے پہ چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا اور جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ اسے نوازے گا. خیر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی جو نعمتیں رکھی ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے. دیکھو دنیا کسی کو اگر مل جاوے چاہے کتنی مل جاوے یہ اس بات کا پروف نہیں ہے کہ اللہ اس سے خوش ہے. جنت کا ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ خوش ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنهم فیہ ورزق ربک خیر وابقی. اے نبی جی آپ اپنی آنکھوں کو نگاہوں کو ان کی طرف بڑھائیں نہیں، ان چیزوں کی طرف جو ہم نے دنیا میں یوز کرنے کے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے دیا وہ تو دنیا کی چمک دمک ہے. کیوں دیا؟ لنفتنہم فیہ، ہم اس میں ان کو آزمانا چاہتے ہیں اور تیرے رب کا جو رزق ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. تو
جنت کی نعمت یہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات میں سے ہے، اور قابل تعریف ہے وہ آدمی جو اس کی لالچ رکھتا ہو جنت کی نعمتوں کی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں فرمایا وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اسی میں کمپٹیشن کرنے والوں کو کمپٹیشن کرنا چاہیے۔ یہ کیا دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں، اس کے پاس اتنے بنگلے ہیں تو میرے پاس اتنے بنگلے ہیں، اس کے پاس اتنی گاڑیاں تو میرے پاس اتنی گاڑیاں، یہ سب کیا؟ یہ سب فنا ہونے والی چیز، فنا ہونے والی چیز کے اوپر آدمی کا مقابلہ کرنا اور خوش ہونا۔ اللہ خوش، سب کچھ مزہ ہے، اللہ ناخوش ہے، دنیا کی ساری نعمتیں آپ کو اگر مل بھی جائے تو اس سے کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور برے کام کرنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ برے کام کرنے والوں کو ان کے مطابق بدلہ ملے گا، نیک کام کرنے والوں کو ان کے مطابق بدلہ ملے گا۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ نے اس کے ساتھ دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا کہ اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں، سن لیں میری اس بات کو، یہ صحیح حدیث کے اندر آیا ہے، اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں اللہ تعالی ان کو دنیا کی چیزوں سے ایسے دور رکھتے ہیں جیسے ہم اپنے بیمار کو پانی سے دور رکھتے ہیں۔ بہت ٹھنڈا پانی مت پیو، کھانسی ہوتی ہے تم کو، ہے ہوتا ہے نا۔ اپنے بیمار کو ہم جو موذی چیزوں سے بچاتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دنیا کی ان چیزوں سے ایسے دور رکھتے ہیں۔ انسان کبھی کبھی یہ سوچتا ہے میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، میں تلاوت کر رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیوں میرا مانگا رہے، وہ تو فلاں اتنا نالائق نکما نکھٹو سب کچھ ہے، اس کو تو دیکھو دروازے کھل دیے اللہ نے۔ بھئی یہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے کبھی دنیا کی طرف محبت کی نظر سے نہیں دیکھا ہے۔ اللہ کی رضامندی کا ظہور جنت میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ بصیر بالعباد۔ اب دیکھیں یہاں اوپر جو جنت کی نعمتیں بیان کی گئی، اس میں 2 قسم کی جنتیں بتلائی ہیں، ایک جنت جسمانی اور ایک جنت روحانی۔ بیویاں اور کھانے پینے کی جو نہریں ہیں وہ یہ ساری جسمانی جنت کے لیے، جسمانی مزے کے لیے، لیکن اللہ کی رضامندی، اللہ کا دیدار، اللہ کی نور کی تجلی کا دیکھنا، یہ دل کی بات ہے، روحانی اس سے، یہ روحانی جنت۔ دنیا والے علم کی لذت سے کیا آشنا ہوں گے؟ علم میں لذت آتی آپ کو پتا ہے، علم کی لذت عجیب ہوتی ہے۔ یہ دین کی بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کی وجہ سے کوئی خوشی ہوتی ہے؟ یہ خوشی دنیا کے کھانے پینے میں نہیں آتی ہے، سمجھے؟ دنیا کے کھانے پینے کی چیزوں کی لذت یہاں سے یہاں تک، بس گلے تک، اندر جا کے تو وہ فضلہ ہی بننے والا ہے۔ لیکن علم کی جو لذت ہوتی ہے، ذکر کی جو لذت ہوتی ہے، وہ واقعتاً روح کے اندر بالیغی پیدا کرتی ہے، تازگی پیدا کرتی ہے۔ اس کو تو ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ یہ کیا لذت ہے، سمجھے؟ ہاں اچھا، اب بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ للذین اتقوا، یہ ساری جنت اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے رکھی۔ تو تقوی کس کو کہیں گے؟ کون لوگ متقی ہے؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، وہ لوگ ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، لہذا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دو اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لو۔
علماء کرام نے اس مقام کے اوپر ایک بات لکھی ہے کہ ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، لہذا فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ گناہ کی معافی کے لیے ایمان شرط ہے، بغیر ایمان کے گناہ معاف نہیں ہو سکتے۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے، متقی لوگوں نے، اپنے ایمان کا وسیلہ دیا اللہ سے کہ یا اللہ ہم ایمان لائے، اب اس کی وجہ سے ہمیں معاف کر دو۔ ہاں، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مقام مدح میں بیان کیا، پرہیزگاروں کی تعریف کے اندر بیان کیا۔ یہ دلالت کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ بندے کا فقط ایمان لے آنا یہ اللہ کی رحمت کو، اللہ کی مغفرت کو لازم کر دیتا ہے۔ اس لیے ایمان کو معمولی مت سمجھو۔ ہم کیا کہتے ہیں، یہ بیچارے اتنے اچھے، صرف ایمان نہیں، کیا کہتے ہیں، ہمارے ملک کے گورے تو بڑے اچھے، بڑے اخلاق والے، صرف ان میں ایمان نہیں۔ ارے صرف بولتا ہے، اصلی چیز تو ہے جس کے اوپر نجات موقوف ہے، جس کے اوپر مغفرت موقوف ہے، جو باعث رحمت ہے، اس کو تو ہم صرف کہتے ہیں، فقط کہتے ہیں، اونلی ایمان کہتے ہیں۔ ارے وہی تو بنیادی چیز ہے، اس کو ہم نے صرف کہہ کر ایمان کی قیمت کو گھٹا دیا۔ تو ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فیصلہ کرے گا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف ایمان لانا مغفرت کے استحقاق کا سبب ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو اللہ اس کو عذاب نہ دے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں لوگوں کو بشارت دے دوں کہ ایمان کے اوپر چھٹکارا ہو جائے گا؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، لا تبشرہم فیتکلوا، نہیں، ورنہ یہ بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ جیسے شب برات میں آ گئے، بات ختم ہو گئی، 27ویں کو آ گئے، ختم ہو گئی، اب آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ایسا ہوتا ہے نا، تو بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ کہا تو نہیں، ابھی بشارت مت دو، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ ایمان کے بغیر کام چلنے والا نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو صحیح فرمائے اور اس پر کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا